بات دراصل یہ ہے کہ کل میں ایک فوتگی پر گیا ہوا تھا اور اپنے کزنوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ باعمل لوگ ہیں اور بولنے کو اتنا پسند نہیں کرتے۔ خاموش اور چھپے ہوئے رہنا ان کے بلند کردار کی بین دلیل ہے۔ جو مجھ سے بڑے تھے ان سے تو بات کرنے کی جرت نہ ہوئی میری، اور باتوں باتوں میں اتنا ہی کہہ سکا کہ ہمارے علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو گنہگار، اساتذہ نے بیوقوف اور ماں باپ نے کمتر ثابت کرنے میں بہت محنت سے کام کیا ہے۔ میڈیا اسے مسلسل نئے خیالات سے متعارف کرا رہا ہے اور سوشل میڈیا اسے مستقل بدتمیزی سکھا رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ سب اچھی نیت سے ہی کر رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگ بہتر ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن لوگوں کے دل میں یہ باتیں گھر کر گئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھنے لگے ہیں۔ اب ہم ایک گنہگار، بے وقوف اور کمتر فرسودہ خیالات کے مالک اور بدو قوم سے کیا توقع کریں؟ اگر آپ کے خیال میں آپ لوگوں کو گنہگار، گھٹیا اور بے وقوف ثابت کر کے انہیں بہتر بنا لو گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں بول رہا تھا اور میرے کزنز خاموش تھے۔ میرے چچا کا بیٹا جو مجھ سے کافی چھوٹا تھا میرے قریب ہوا اور کہنے لگا، میں اسے کوئی نصیحت کروں؟ دیکھو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ نمبر 1، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھو اور اس سے محبت کرو اور اس سے ہمیشہ اچھے کی توقع کرو، اسے ہر وقت اور ہر جگہ اپنے ساتھ محسوس کرو۔ نمبر 3، اپنے آپ کو کبھی برا نہ کہو، کبھی اپنے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہ کرو، دوسروں سے اچھا بولو نہیں تو خاموش رہو۔ نمبر 4، اپنے ارد گرد کے مسلمانوں سے محبت کرو اور فرقہ واریت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ دیکھو کسی کو برا، غلط یا کافر کہنے سے بچو، کسی پر لعنت نہ کرو، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، گزرتے رکتے ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعائیں کرو۔ نمبر 5، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت کی تعریف ہی تعریف کرو، انہیں اللہ تعالیٰ کا انعام اور رزق سمجھو۔ روٹی رزق کی طرح اپنی عبادتوں کو کبھی بیکار اور کمتر نہ کہو، جو مل جائے اس پر شکر کرو، ہمیشہ اچھے الفاظ میں ذکر کرو۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی تکلیفوں اور ضرورتوں سے بلند تر جانو۔ دیکھو یہ دنیا کالے گورے، امیر غریب، بیمار صحت مند، دکھی خوش، بد نصیب خوش نصیب وغیرہ کے ڈیفرنسز پر بنی ہوئی ہے۔ امتحان اچھائی اور برائی کا ہے، نیکی اور بدی کا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھائی اور برائی میں تولتے رہو، اسی کے حوالے سے جانچتے رہو۔ یہی اللہ تعالیٰ سے موافقت ہے اور یہی اس کی توفیق۔ چھوڑو تکلیفوں اور ضرورتوں کو۔ نمبر 7، دیکھو دعا کو اپنا شعار بناؤ۔ اپنے لیے بخشش اور دوسروں کے لیے ہر طرح کی آسائش و کشائش کی دعائیں مانگو۔ میں آہستہ آواز میں اور سرگوشی سے انداز میں بول رہا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دوسرے کزنز بھی سن رہے ہیں۔ بہرحال میں نے جو کچھ بھی کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب کے خیال میں جو کوئی بھی یہ کام کر لے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا اپنے اولیاء اور علماء میں شمار فرمائے، امرون بالمعروف و ناہون عن المنکر کے درجات عطا فرمائے، اور ہمیں اندھیروں سے روشنی میں نکلنے والوں کے عہد جلیلہ پر مطمئن فرمائے۔